والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الندم توبۃ الندم توبۃ. الحمدللہ علی احسانہ. درس حدیث جاری و ساری ہے. آج کا موضوع ہے ندامت ہی توبہ ہے. مسند الشہاب کے اندر حدیث نمبر 14 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ندامت ہی توبہ ہے. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ شرمندگی جس توبہ کی بنیاد ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور شرمندگی ندامت توبہ کا اہم رکن ہے. جیسا کہ اس کی شرائط کے اندر ہے کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کام گناہ کا کر رہا تھا فی الفور اسے ترک کر دے. آئندہ کے لیے محکم ارادے کے ساتھ یہ نیت کرے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ہو، ندامت بھی ہو. اب ندامت کے ساتھ اگر آنسو نکل آئے تو کیا ہی بات ہے کہ جب ندامت کے ساتھ گناہگار کا آنسو نکلتا ہے تو زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس کا اجر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بندوں کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمالوں کو تولنے کا حکم فرماتا ہے، اور پھر ہم اسے ترازو میں تولتے ہیں. قیامت کا دن بھی ہوگا کہ ترازو قائم ہوگا جس پہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز ایسی ہے کہ جسے ہم توڑ نہیں سکتے. فرمایا وہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ندامت کا آنسو ہے کہ اسے ہم توڑ نہیں سکتے. وجہ پوچھی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ترازو بنایا ہی نہیں ہے کہ جس میں آنسو کو تولا جا سکے، کیونکہ آنسو کا اجر ہی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ترازو نہیں بنا ہوا کہ جس میں اس کا توڑ ہو سکے. اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ندامت ایک ایسی شے ہے جو ہمارے لیے منفرد ہے. ہم فرشتے ہیں، معصوم ہیں، گناہ تو کرتے نہیں، ندامت ہوتی نہیں. تو آسمانوں پہ رہنے والے، زمین پہ یہ جو فرشتے ہیں، ان کے لیے ایک انمول شے ہے، ایک منفرد چیز ہے ندامت. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گناہگار کا کوئی ندامت سے آنسو نکلتا ہے تو ہم لپک کے آگے آتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی قیمتی شے ہے اور یہ منفرد ہے. ہمارے اس ماحول کے اندر نہیں ہوتی، فرشتوں کی جماعت کے اندر. یہ فقط یہ عظیم الشان، یہ رتبہ، یہ منزلت اللہ نے فقط انسانوں کو عطا فرمائی. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ صرف آنسو زمین پہ گرنا ضروری نہیں ہے، پلکوں میں جب کوئی آنسو نکلتا ہے نا تو پلکیں بھیگتی ہیں. تو فرمایا کہ پلکوں میں سے ایک بال اگر اندر سے گیلا ہو جائے، یہ جو پلکیں نا، پلکوں میں جو بال ہیں، اس میں اگر ایک بال اگر اندر سے گیلا ہو جائے، قیامت والا دن ہوگا، یہ بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، یا تو اسے جہنم سے نکال یا مجھے اس کے جسم سے نکال، اور یہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. آئیے اس ضمن میں ایک واقعہ سماعت فرمائیے. مکے کی سرزمین ہے، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ فرما رہے ہیں. آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ہیں علیہ السلام. تو اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آئی نا، اور ایسا رونا تھا کہ ان کا بھی دل پگھل گیا. مولا علی بھی رونا شروع ہو گئی، اور آپ نے اپنے بیٹے سے حضرت امام حسین سے فرمایا بیٹا حسین. جی ابا حضور. ارشاد فرمایا تلاش کرو یہ کون ہے جو اس طرح رو رہا ہے، اور اسے تلاش کر کے اس کی خبر دو، یا اسے اپنے ساتھ لے کے میرے پاس پہنچو یا مجھے اس کے پاس لے کے چلو. امام حسین تلاش کر کے نکلے، ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا مکہ کے قریب ہی ایک بندہ اوندے منہ لیٹا ہوا ہے،
اور رب کی بارگاہ میں فریادیں کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اس نے سر اوپر اٹھایا، جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کون ہو تم اور یہاں اس قدر آہوزاری کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ وہ تو نہیں جانتا تھا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ مالک کوثر ہیں، یہ مالک جنت ہیں، وہ تو نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے پوچھا کون ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے مجھے نہیں جانتے، میں علی شیر خدا کا بیٹا حسین ہوں۔ اب وہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ آج تو جنت کے وارث ہی میرے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اب مجھے کس کی فکر ہے، مجھے کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حسین ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی امام حسین حکم فرمائیے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ میرے بابا جی آ رہے تھے طواف کعبہ کے لیے، تو آپ کی آواز سنی تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ اس بندے کو تلاش کرو اور اس کی معلومات لو، یا وہ میرے پاس آئیے میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مولا علی مشکل کشا نے مجھے یاد کیا، اور ذرا مشکل کشا جو ہوئے تو جب مشکل کشا نے یاد کر لیا تو مشکلیں ہی حل ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، کھڑا ہوا، یعنی اس کا ایک جو سائڈ تھی نا فالج مفلوج ہو چکی تھی، اٹھ نہیں سکتا تھا، بڑی ہمت کر کے وہ کھڑا ہوا، لیکن پاؤں پہ وہ اپنی پاؤں پہ طاقت سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مولا علی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو وہ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے لپکا اور کہنے لگا بتائیے مولا علی کہاں پہ ہیں، میں ان کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا ٹھہر جا ذرا، تو چل نہیں سکتا تو میں خود ابا جی سے بات کرتا ہوں، وہ خود چل کے تیرے پاس آتے ہیں۔ اب اس کو جو کہ ادب تھا، احترام تھا، تو وہ کہنے لگا نہیں میں گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ چل کے غلام کے پاس آئیں، غلام کیوں نہ چل کے جائے گا، اسی جسم کو گھسیٹتا ہوا لے کے چلوں گا۔ اب امام حسین نے تھوڑا سا سہارا دیا، لیکن وہ کہتا نہیں مجھے اپنے سہارے پہ جانے دیجیے، آج اپنی خطائیں معاف کروانی ہے۔ بڑی مشکل سے مولا علی کے پاس جب پہنچا تو مولا علی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ، اور یہ حالت تمہاری کیسے ہوئی، اور یہ آہوداری کیوں کر رہا ہے، پوری کہانی سنا۔ تو وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ میں نے زندگی فسق و فجور میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، عیاشی کرتا تھا۔ باپ مجھے بار بار سمجھاتا رہتا تھا بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، خلاف شرع ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دے، لیکن میں نہیں چھوڑتا تھا۔ آخرکار ایک دن ایسا ہوا کہ شراب کے نشے میں دھت عیاشی کر رہا تھا کہ کسی عین موقع پہ میرے والد نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے ڈانٹا بھی، غصہ بھی کیا، لوگ سارے جمع ہو گئے، اور میرا باپ چونکہ صاحب تقویٰ تھا اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد گزار، نوافل ادا کرنے والا تھا، اضافی عبادات کرنے والا تھا، اور ان کی عبادت کا شعرا بھی تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا بھائی باپ اتنا عبادت گزار اور بیٹی کا یہ حال ہے۔ تو وہاں سے پھر بڑی مشکل سے لوگ مجھے نشے میں دھت اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ تو جب گھر پہنچا، جب مجھے ہوش آیا تو میرے ابا جی کہنے لگے کہ بیٹا آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ذلیل کرے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس بندے نے پھر اپنے والد کو تھپڑ بھی مار دیا۔ تو والد نے پھر کہا کہ جا تیرا یہ جسم مفلوج رہے گا۔ یہ خانہ کعبہ میں جا کے اس کے والد نے بدوا دی، تو کہتا ہے اسی دن سے میں فالج کا مریض ہو گیا، ایک طرف سے مفلوج ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں روتا رہا، اور پھر مجھے شرمندگی ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ بیماری ایسی لگ گئی تھی کہ میں شراب کا پیالہ ہاتھوں سے اٹھا نہیں سکتا تھا، تو نوش کیسے کرتا؟ کہتا ہے کہ چل کے تو میں شراب خانے میں بھی نہیں جا سکتا تھا، تو کیسے شراب خانے میں جاتا؟ کوئی اور گناہ کرنے کے لیے اب تو قادر ہی نہیں تھا جسم۔ تو اب میں نے کیا کیا کہ اپنے والد کے پاس گیا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے شرمندگی سے معافی مانگنا چاہیے۔ پہلے والد نہ مانے، پھر جب مان گئے تو کہنے لگے کہ جس جگہ پہ میں نے بدوا دی تھی نا مکہ میں، وہیں جا کے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب وہ گھوڑے پہ مجھے لٹایا، جب چلنے تک فرمایا باپ کی شفقت دیکھیے دوستو کہ مجھے گھوڑے پہ لٹایا، ذرا بیٹھ تو سکتا نہیں تھا، گھوڑے پہ لٹایا تو خود لگام باپ نے پکڑی اور مکہ کی طرف جانے لگے۔ آج ہمیں اپنے والدین کی قدر نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لگام گھوڑے کی پکڑی، آگے ہمارا گھوڑا جا رہا تھا کہ ایک درخت کے قریب پرندوں کا جو ہول ہوتا ہے نا، تو وہ بہت سارے پرندے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سے جو سن کے نا تو وہ ایک دم اچھلے اڑے، تو گھوڑا بھی ڈر گیا اور گھوڑا نیچے گرا، باپ
گھوڑے کے نیچے آ گیا اور وہیں پہ اس کا والد کا انتقال ہو گیا، وہ مکہ تک بھی نہ پہنچ سکا۔ تو کہتے ہیں کسی نے ایسے تیسے کر کے مجھے مکہ میں پہنچا دیا، میں نے آوازاری کی بھائی مجھے مکہ میں پہنچا دو۔ جب مکہ پہنچا یہاں پہ تو اب یہ ہے کہ باپ تو دنیا سے چلا گیا، میں فریادیں کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن معافی نہیں ہو رہی۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا، یہ باتیں سن کے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ظاہر وہ درد والے تھے، تو یہ ویسے بھی ایسی کہانی جب سنے آنکھوں میں آنسو تو آ ہی جاتے، تو وہ مولا علی بھی رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اگر تو واقعی تیرے والد نے تجھے معاف کر دیا ہے تو پھر میں تیری اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اگر تیرے والد نے معاف نہیں کیا یہ سچ سچ بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ والد نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن شرط یہ تھی مکہ پہ پہنچ کے میں تجھے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو مکہ میں وہ پہنچ نہ سکے۔ اب مولا علی شیر خدا نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ تو ایسا کر، میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تو یہ دعا آج سے پڑھنا شروع کر دے۔ اب وہ دعا جس میں اس میں اعظم تھا وہ ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں، تو اس میں اعظم تھا، وہ دعا پڑھنے لگا تو کہتا ہے کہ رات کو میری سر کی آنکھیں بند ہوئی، قسمت کی آنکھیں کھل گئی اور تاجدار مدینہ خان میں تشریف لے آیا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی جو تعلیم تجھے علی نے دی ہے نا، علی کو میں نے یہ تعلیم دی ہے، اور اس میں اعظم ہے، اور جو اس میں اعظم کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ دکھایا، خوشخبری سنائی، جب میری آنکھ کھلی تو کہتے ہیں کہ میرا وہ جو مفلوج تھا جسم تشریف ہو گیا۔ اب میں مولا علی کی بارگاہ میں ابھی تو میں طواف کعبہ کر رہا تھا کہ سامنے مولا علی بھی تشریف لے آئے اور کہنے لگے کیا حال ہے تمہارا، تو وہ کہنے لگا حضور میں آپ کے سامنے ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ بے شک کہ ندامت کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آئیے وہ جو تعلیم جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کو بتائی اور وہ مفلوج جسم اس کا ٹھیک ہو گیا، تو وہ کون سی تعلیم تھی، اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواب میں اسے یہ بشارت دی کہ یہ جو تعلیم تمہیں علی نے دی ہے یہی تعلیم میں نے علی کو دی ہے۔ تو آئیے مل کے وہ پڑھ لیتے ہیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔